الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے بارے میں، نکاح کے احکام و مسائل اس میں آج ہم دیکھیں گے۔ نکاح کے جو مسائل ہیں کہ نکاح زندگی کا ایک بڑا احساس مسئلہ ہوتا ہے، احساس مسئلہ ہے، اور ہر پہلو کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ جیسے لڑکی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں پائی جائیں، دونوں چیزیں، دونوں راضی ہوں، دونوں کا رضامندی ضروری ہے۔ ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے کل کو اگر طلاق ہو جائے تو ولی کے پاس عورت آئے گی، تو یہ ولی کی بھی کوئی حکمت ہے کہ جو کل کو اگر طلاق ہو جاتی ہے، خلا اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو عورت ولی کے پاس آئے۔ دوسرا، اگر لڑکی کے مرضی کے بغیر نکاح ہوا ہو تو لڑکی لڑکے کا حق کیسے ادا کرے گی؟ اگر کسی لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا وہ پسند ہی نہیں ہے اس کو لڑکا، تو وہ کیسے اس کا حق ادا کرے گی، کیسے حقوق ادا کرے گی؟ اس لیے اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ولی لڑکی کی شادی میں تاخیر کر رہا ہو تو یہ ایک مناسب رشتہ آنے پر بھی نہیں وہ کرتا تو ولی بلا وجہ منع کر رہا ہے، اور اگر یہ سبب ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ اگر یہ سبب ہو تو کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن لڑکا دیندار ہو لیکن ولی دنیا دار دیکھ رہا ہے، پیسے والا فاسق فاجر دیکھ رہا ہے لڑکا، اور تو پھر اس صورت میں ولی کو بدل دیا جائے گا۔ عام حالت میں لڑکی کی شادی میں لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی بھی۔ ولی مطلب اس کو حق دیا گیا باپ کو۔ اب باپ کو ہی حق ہے، لیکن کوئی شرعی مسئلہ ہو تو وہ حق اس کو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ شرعی مسئلے سے مراد کیا ہے؟ وہ باپ بلا وجہ لڑکی کی شادی کو تاخیر کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ باپ جو ہے نا وہ لڑکا تو دیکھ رہا ہے لیکن لڑکا دیندار نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، برا ہے یا بے نمازی ہے، سمجھ لیں۔ جو بے نمازی کو باہر لوگ ایسے ہی کافر مانتے ہیں، اس سے اپنی لڑکی کا نکاح ہی نہ کریں۔ مشرک لڑکا ہے، فاسق فاجر ہے، بے دین ہے، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ولی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، پھر ولی بدلا جائے گا۔ ولی تو رکھا ہی جانا ہے، یہ نہیں کہ ولی کے بغیر ہی ہو جائے گا، ولی تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ولی بدل دیا جائے گا، مطلب ولی باپ بن جائے گا، اب دادا بن جائے گا۔ دادا نہ ہو تو پھر جس سے پیچھے ترتیب بیان کی گئی ہے، باپ، دادا، پردادا، بیٹا، پوتا، بھائی، اس طرح ایک ترتیب ہے۔ تو کیونکہ ولی کا کام ہے لڑکی کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے نیک لڑکا دیکھے، لیکن ولی اس کاہل ہی نہیں ہے، وہ ولی بننے کے قابل ہی نہیں ہے، تو ولی پھر دوسرا شخص بنے گا۔ لیکن اگر ولی نیک لڑکا دیکھ رہا ہے اور لڑکی نہیں سمجھ پا رہی، ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے نا ولی صحیح دیکھ رہا ہو لیکن لڑکی سمجھ رہی ہے کہ وہ صحیح نہیں دیکھ رہا، تو اس لیے اس پہ حکم لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی سے آپ اس میں ولی کو بدلنا کا جو مسئلہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آسانی سے اس سے بدل لیا جائے گا۔ یہ ساری جب صورتحال بن جائے پھر ہم کہیں گے کہ وہ ولی بننے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو لڑکی کی مصلحت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی اور ولی بنے گا۔ ویسے عام حالات میں ولی کا بدلنا جائز نہیں ہے، حدیث میں بھی ہے کہ دینداری کو ترجیح دیں، لیکن اگر ولی کوئی دیندار لڑکا دیکھ رہا ہے پھر لڑکی کو مان جانا چاہیے، کیونکہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق دینداری تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر دو ورنہ فتنہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے بعض کا ولی کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے معاشرے کا، لڑکی کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ کفو مناسب رشتہ ہو تو لڑکی کو بھی مان جانا چاہیے۔ دوسرا، اگر لڑکی کے لیے مناسب رشتہ ہو لیکن ولی بلا وجہ منع کر رہا ہے تو پھر ولی کو اس کی ولایت ساقط ہو جائے گی، ولی دوسرا ہوگا، دادا، پردادا۔ ہاں، اگر ولی کے پاس کوئی معقول عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، معقول عذر ہو پھر الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر عذر تو ہے لیکن معقول نہیں ہے تو پھر ولی بدل دیا جائے گا، کیونکہ ولی کو اس لیے ولی بنایا گیا ہے تاکہ وہ لڑکی کی مصلحت کے حساب سے فیصلہ کرے، اس کی بلائی کے بارے میں سوچے۔ اگر نہیں کرتا ایسا تو پھر ولایت ساقط ہو جائے گی۔ دوسرا،
اسی طرح مسئلہ میں اس مسئلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی اہل علم سے پوچھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ولی اچھا دیندار یعنی کہ لڑکا دیکھ رہا ہو لیکن لڑکی سمجھ نہیں پا رہی اچھی طرح، تو جانچ پڑتال کر لیں پھر فیصلہ کریں۔ ویسے ولی نہیں بدلا جا سکتا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض کو تو ولی بھی غلطی پہ واقع ہوتا ہے، تو اس لیے آپ